چھوٹے چھوٹے بچوں کی تاریخ اگر فلسطین میں دیکھتا ہو، فلسطین کی ماؤں کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے، سیدہ خاتون جنت کے ان کنیزوں کے حوصلے کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے، جو 24 گھنٹے نقاب لگا کے گھومتے۔ پترکار نے پوچھا تھا کہ ایک بہن بتانا پوری 24 گھنٹے نقاب میں رہتے؟ ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگوں نے کتنے معصوم کلیوں کے لاشیں کو اٹھایا ہے، اسرائیل کے دلالوں نے مسمار کر دیا، میرے باپ دادا نے 75 سال بیت المقدس کے چھاؤنی کے قریب بیٹھ کر امن کی بھیک مانگتے رہے، جلادوں نے کتنے بچوں کو ختم کر دیے۔ اسی دن سے ہم لوگوں کا کلیجہ اتنا مضبوط ہو گیا رے کہ جان ہتھیلی میں لے کر 24 گھنٹے نقاب میں اس لیے رہتے ہوں کہ موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور ہم لوگوں کے مرنے کے بعد کہیں غیروں کی نگاہ ہمارے جسم پر نہ پڑے۔ اور ایک بچہ تو منہ توڑ جواب دیا تھا ڈاکٹر کو جب نیزوں کی چوٹ لگی، بلڈنگیں گری، بازو کا ایک بازو جب کریک ہوا، سخت خون سے لت پت دوڑا بچہ ہاسپٹل کی طرف، ڈاکٹر صاحب علاج کیجیے، ٹریٹمنٹ کر دیجیے، میں بے حد پریشان ہوں، زخم سے خون رکتا نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے بابو کیسے علاج کروں، میرے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی علاج کے لیے اوزار نہیں ہے۔ واہ رے فلسطین کا بیٹا، واہ رے سیدہ خاتون جنت کے کنیزوں کا بیٹا، بیڈ میں سو گیا، ہاسپٹل کو گواہ ہے، بچہ بول اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بیڈ میں سو گیا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، علاج کرنا تیرا کام، تو اپنا علاج جاری کر دے، ہم قرآن پڑھنا شروع کر دے، علاج کرنا تیرا کام، قرآن پڑھنا میرا کام، شفا دینا پروردگار کا کام۔ اس جذبے کو دیکھو، اس خاتون کے بیٹے کے قربانی کو دیکھو، جنہوں نے بیت المقدس کی بچاؤ کے لیے جب مصیبت آئے تو قرآن پڑھا، جب زخم سے چور ہوا تو قرآن کی تلاوت۔ کربلا کی تاریخ ایک رات لمبی ہو گئی تھی تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدہ زینب اپنے خیمے سے باہر نکل کر آ کر ارشاد فرماتی ہے، حسین آج 9ویں کی رات ہے، کربلا میں مشکلوں کی رات ہے، کل 10ویں محرم ہے، حسین جی بھر کر کے آپ کے چہرے کو دیکھ لینے دو آج بہن زینب کو، پتہ نہیں کل 10ویں محرم ہے، یہ آنکھیں میرے بھائی حسین کو دیکھ پائے گی کہ نہیں، جی بھر کر کے دیکھ لینے تو حسین مشکلوں کی رات ہے، صبح کا پاؤں نہیں پھٹ رہا، کروٹ پہ کروٹ سو گئی، دنیا کا لاٹے کے دین میں ہے، خاندان مصطفیٰ جاگے ہوئے ہیں کربلا میں۔ میرے امام فرماتے ہیں بہن زینب اگر مشکلیں گھیر لے، جھوم کے بولیے سبحان اللہ، اگر مشکلیں گھیر لے تو قرآن پڑھو، اگر جنگ جیتنی ہو تو قرآن پڑھو، ماں باپ کو راضی چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، گھر سے بھوت بھگانا ہو تو قرآن پڑھو، امن چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اہل بیت و اطہار قرآن کریم لیے سینے سے سٹائے، سب کربلا میں قرآن کی تلاوتوں کی گونج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی ہے،
ابو جان کی بارگاہ میں دوڑ کر پہنچتی، چند قدم چلتی، لڑکھڑا کر گر جاتی، ننھی سی کلی، پھول کی پنکھڑی سے زیادہ نازک گلا، پیاس کی شدت ہے، پاؤں اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ابو کی بارگاہ تک چل جائے، چند قدم چلتی گر جاتی، سیدنا حضرت امام کے قریب جا کر کے بیٹی ان کی سیدہ سکینہ رو رو کر عریضہ پیش کرتی، ابو جان سب قرآن پڑھ رہے ہیں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے بھی قرآن پڑھانا سکھا دیں گے آپ؟ تو میرے امام فرماتے، ہاں بیٹی جا تو بھی قرآن کریم لے کر کے آ جا۔ بولیے بولیے بولیے۔ سیدہ سکینہ قرآن کو سینے سے سٹائے ابو کی بارگاہ میں بیٹھ گئی۔ معصوم کلی ہے، ننھی کلی ہے، کربلا میں خاندان مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں، بند کرو جھوٹا نعرہ لگانا، اگر آپ لوگوں نے اپنی غیرت کو بیچا نہیں زندہ رکھا ہے تو سن۔ ننھی سی کلی قرآن لے کر بیٹھی ہے کربلا میں، میرے امام فرماتے ہیں بہن بیٹی سکینہ آپ قرآن لے آئی، آپ لے آئی کا کھولو۔ میرے امام کربلا میں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، پڑھو بیٹی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تلاوتیں ہوئی، اتنے پڑھاتے رہے۔ میرے امام پڑھاتے پڑھاتے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہے، دو چار بوندیں سیدہ سکینہ کے نازک کلائی پر ٹپک گیا۔ جیسے ہی امام کا رونا دیکھا، بیٹی نے ماتھے کی نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے، بیٹی سہم جاتی ہے، گھبراہٹ والی آواز نکال کر پوچھتی، ابو جان اور محمد کو قرآن پڑھاتے وقت آپ نہیں روئے ہوں گے؟ علی اکبر بھیا علی اکبر کو قرآن پڑھاتے وقت نہیں روئے ہوں گے؟ آج آپ مجھے قرآن پڑھا رہے ہو، کیوں روتے حسین؟ تو میرے امام حسین جواب دیتے ہیں، بیٹی تیرا باپ اس لیے نہیں رو رہا ہے آج کربلا میں کہ تجھے قرآن پڑھا رہا ہے، آج تیرا باپ حسین تو اس لیے رو رہا ہے کہ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، کل 10ویں محرم ہے۔ بیٹی قرآن تو میں تجھے شروع کرایا ہوں کربلا میں، شروع میں کرایا ہوں، تیرا باپ اس لیے رو رہا ہے کہ شروع تو میں کرا دیا، کل 10ویں محرم کے بعد پتہ نہیں میری بیٹی سکینہ کا ختم قرآن کون کرائے گا، سکینہ کا ختم قرآن کون کرائے گا، اس لیے تیرا باپ حسین روتے سکینہ۔ مسلمانوں اگر درس لینے ہو تو کربلا کی تاریخ پڑھو، اگر اسلام سمجھنا ہو تو میدان بدر پڑھو، اگر تبلیغ سمجھنا ہو تو پیغمبر اعظم کی حدیث پڑھو، ایسی تبلیغ نبی نے فرمائی، اب کسی مبلغ کی ضرورت نہیں، پیغمبر اعظم نے جو تبلیغ فرما دی وہ اب کسی مبلغ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مسلمانوں بہت دیر تک آپ کو بیٹھا کر کے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے علماء ہیں، 10-10 منٹ آپ ان کی بھی سنیں۔